بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، موسم کا اثر ہے، نزلہ زکام ہے، آواز بھی صحیح نہیں ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک نسخہ رکھنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے، ہر دوست کا الگ مطالبہ ہوتا ہے۔ کوئی دوست کہتا ہے خوراکی نسخہ بتا دو، کوئی دوست کہتا ہے کیمیا کے نسخے بتا دو، کوئی کہتا ہے کیمیا کے چھوڑو خوراکی دو، کوئی کہتا ہے خوراکی چھوڑو کیمیا کے نسخے دو۔ ہر کسی کو خوش رکھنا ہوتا ہے، اس لیے کبھی کوئی نسخہ کبھی کوئی نسخہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھ لو، جو 3 ویڈیوز جو پیچھے 3 ایک ساتھ لگاتار گزر چکی ہیں، اگر آپ نے کیمیا میں سے کچھ حاصل کرنا ہے تو ان 3 ویڈیوز کو حرز جان بنا لو، ان کو زبانی یاد کر لو، اس کا ہر سٹیپ یاد کر لو اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کر سکتے تو کیمیا کو چھوڑ دیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، مخلصاً مشورہ ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں کر سکتے تو کیمیا کو چھوڑ دیں، پیسے کا ضیاع نہ کریں، ٹائم کا ضیاع نہ کریں، اپنے بچوں کی روزی کو ضائع نہ کریں۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک خوراکی نسخہ رکھنے لگا ہوں۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ تمہارا جو نسخے بیان کرتے ہیں ان کا طرز ایک فلاں دوست کے ساتھ ملتا ہے۔ اس ضمن میں بات یہ یاد رکھیں کہ سچ اور اصول ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس اصول کو مانتے ہیں تو آپ کو اس اصول کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر وہ صحیح ہوا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اگر وہ غلط ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ چیز کون ثابت کرے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ آپ کا تجربہ ثابت کرے گا۔ اگر آپ نے جب اس پر عمل کیا اور آپ کامیاب ہو گئے تو وہ صحیح تھا، اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ آپ کے لیے ایک رہنما بن جائے گا اور اسی کی رہنمائی میں آپ چلیں گے۔ امید ہے میرے اس دوست کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج میں جو آپ کے سامنے قوت باغ کا ایک نسخہ رکھنے لگا ہوں، یہ میرا تجربہ شدہ ہے، اور اکثر نسخے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں نسخہ تھا، فلاں کتاب میں نے دیکھا تھا، فلاں کتاب میں دیکھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا تجربہ شدہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں، اگر آپ کو ایک پوری کتاب میں سے ایک نسخہ مل جائے جو صحیح ہو تو آپ کی کتاب کے پیسے پورے ہو گئے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ آئیے چیزیں لکھ لیجئے۔ سیما مصفہ، پہلے چیزیں لکھ لیجئے، سن لیجئے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں ترکیب۔ گندک آملہ سار مصفہ، اکرکرا، اجوین خراسانی، کلنجا، جائفل، لونگ۔ یہ تمام چیزیں آپ نے 10-10 گرام لینی ہے۔ آپ نے پارے کو مصفہ کر لینا ہے، اور مصفہ کرنے کے لیے کوئی ایسا طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے لوگ بتاتے ہیں نمک میں کھرل کرو، ریت میں کھرل کرو، ایسے کرو ایسے کرو۔ وہ نہیں کرنا کچھ بھی۔ آپ نے غف کپڑا لینا ہے، موٹا کپڑا لینا ہے، اور اس میں سے پارے کو 5-7 دفعہ گزار لیں گے تو پارا آپ کا تارے کی مانند چمکنے لگا، بالکل مصفہ ہو جائے گا۔ پہلے سیماب اور گندک کی کجلی بنا لیں گے، اور کجلی محنت سے بنائیں گے، کوشش کر کے بنائیں گے۔ اگر آپ نے کوشش نہ کی تو اس کے وہ اثرات، یعنی دیر پا اثرات نہیں رہیں گے۔ کام تو پھر بھی کرے گا لیکن دیر پا نہیں رہے گا۔ سارا جو اس میں راز ہے وہ یہاں کجلی کے بنانے میں ہے۔ اگر آپ نے کجلی بنا لی تو آپ کا یہ نسخہ اکسیر بن جائے گا، دیر تک آپ کے جسم پر اثر رکھے گا۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی آپ نے باریک کر لینا ہے۔ کجلی کرنے کے بعد آپ نے ان میں سے باری باری سبزی ڈالتے جائیں گے اور کھل کرتے جائیں گے۔ یہ سیاہ رنگ کا ملغوبہ آپ کے پاس بن جائے گا۔ جب یہ آپ اس کو تیار کر چکے تو آپ ایسا کریں گے کہ آپ خلنجا یعنی جڑ پان 1 پاؤ لائیں گے اور اس کو درزہ سا کوٹ لیں گے۔ کوٹنے کے بعد اس میں آپ تقریباً 1.5-2 کلو پانی ڈال دیں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیں گے۔
جب آپ کو معلوم ہو کہ اس میں پانی جو ہے وہ تقریباً 1 پاؤ کے قریب بچ گیا ہے تو آپ اسے ٹھنڈا کریں گے. ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو پن لیں گے اور وہ پانی جو ہے اس سے آپ جو پہلا آپ نے مرغوبہ تیار کیا ہوا جو سب دوائیاں آپ نے پیس کے رکھی ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا وہ پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو کھل کرتے جائیں گے. اگر اس کھل کرنے سے آپ نے محنت کی ہوگی تو گولیاں ویسے ہی بن جائیں گی. اگر ویسے گولیاں نہ بنے تو آپ اس میں گوند کی کر تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ گولیاں مضبوط گولیاں آپ کے ساتھ بن جائیں. اور گولی آپ نے بنانی ہے چنے کے برابر, یعنی درمیانے چنے کے برابر بنے, نہ زیادہ چھوٹی ہو اور نہ زیادہ بڑی ہو, درمیانے چنے کے برابر ہو. اس کو گولیاں بنا کر آپ خشک کر لیں گے, خشک کر لیں گے اور اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, جب آپ نے یہ گولی بنائی, تمام دوست جو یہ نسخہ بنائیں وہ اس کی ایک گولی صبح کھانا کے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد دودھ کے ساتھ کھا لیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ ہاں پہلی گولی نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہوئی ہے یا نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پہلی گولی ہی آپ کو بتائے گی ہاں آپ نے کوئی چیز استعمال کی ہوئی ہے. خوراکی نسخہ ہو یا دوسرا نسخہ ہو, چاہے وہ کسی کتاب میں سے ہو یا کسی بزرگ کا بتایا ہوا ہو, کسی دوست کا بتایا ہوا ہو یا خود میرے تجربے میں سے ہو, جب تک میں اس پر خود تجربہ نہیں کر لیتا آپ کے سامنے نہیں رکھتا. یہ نسخہ میرا بنایا ہوا, میرا مطلب پر استعمال کیا ہوا نسخہ, اور اس جیسے میں نے کہا اسی طرح سے کام کرتا ہے. معزز سامعین, ایک دوست نے کہا تھا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان چیزوں کے نام لکھ کر ساتھ ویڈیو میں لگا دیا کیجئے. پہلی بات یہ ہے جب میں بوڑھا آدمی ہوں اتنا کام میں کر نہیں سکتا, میں صرف یہ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ان چیزوں کے نام دوہرا دیتا ہوں, عام سے نام ہے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر سن لیجئے, آپ نے پارا مصفہ 1 تولہ لینا ہے, پارا مصفہ 1 تولہ, گندک مصفہ 1 تولہ, اکرکرا 1 تولہ, اجوین خراسانی 1 تولہ, خلنجا 1 تولہ, جائفل 1 تولہ, لونگ 1 تولہ. اب اگر کوئی دوست یہ پوچھے بھی جو جائفل لیں گے اس میں سے اس کا اوپر سے چھلکا نکل جائے گا تو اس کا وزن کم ہو جائے گا, تو اس پر وزن نہیں کرنا, وہ جو 10 گرام میں سے نکلے گی وہی آپ نے ڈالنی ہے. معاف کیجیے گا, اس کا وزن برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کو اچھی طرح سے ترتیب کے مطابق, یعنی پہلے کجلی بنائیں گے اور پھر میں اس میں یہ چیزیں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے کھل کر لیں گے, تو پھر وہ دوسری چیز جو خلنجن 1 پاؤ 250 گرام میں نے آپ کو بتائی تھی, اسے درجہ کوٹ کر اسے پانی میں پکا لینا ہے. پانی جو ہے وہ 1.5 کلو ہونا چاہیے, اور اسے اچھی طرح سے پکائیں تاکہ وہ جڑیں جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں. پھر ان کو مل کر اس پانی کو چھان لینا ہے. جب 1 پاؤ پانی رہ جائے گا تو اس پانی کو آپ نے اس دوائی میں کھل کرنا ہے. کھل کرنے کے بعد آپ اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ کو اپنی محنت کا صلہ مل جائے گے اور آپ یاد کریں گے کہ کسی نے کوئی نسخہ دیا تھا. معزز ناظرین سامعین, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے, ہمیں سچ بولنے, سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور, کچھ دوست بولتے ہیں کہ یہ اس کو صبح شام کھلانا ہے, صبح دوپہر شام کھلانا ہے, دودھ کے ساتھ کھلانا ہے, دودھ میں گھی ڈال کے کھلانا ہے. نہیں, آپ نے مریض کی حالت کو دیکھنا ہے کہ اسے صبح شام کھلانا ہے یا صبح دوپہر شام کھلانا ہے. اگر زیادہ کمزور مریض ہوگا تو صبح دوپہر شام کھلا دیں گے, اگر مریض کافی جاندار ہوگا تو پھر آپ اسے صبح شام کھلا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ خود آپ نے مریض کو دیکھ کر طے کرنا ہوتا ہے. معزز سامعین, اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے, آمین. اللہ حافظ.